अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाइंडरिंग फार्मासिस्ट। मैं अतर मुख्तियार, और आज की हमारी जो सीरीज़ भावलपुर सीरीज़ पार्ट नंबर 3 है। और आज का हमारा जो सफ़र है वो है लाल सुनहरा जंगल से गदरावड़ की पस मंज़र और तारीख़, उसके साथ अब्बासी जामिया मस्जिद। सो आज का हमारा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत और तारीख़ी सफ़र होने वाला है। तो चलें, बग़ैर देर किए हम अपने सफ़र की तरफ गामज़न होते हैं। ये जी बहुत बड़ा बकरियों और भेड़ का रेवड़। यहाँ के मोस्टली लोग जो है ना यही जानवरों को चराते, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं और ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। जी तो जनाब वाला, वेलकम टू द चोलिस्तान डेजर्ट। हम आज के अपने सफ़र को बिल्कुल मुख्तसर करने वाले हैं ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हों। वो दूर सामने आप किला द्रावड़ के बुर्ज जो हैं वो देख सकते हैं। स्टडी के मुताबिक मैंने पढ़ा था इसके 40 बड़े बुर्ज हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 30 मीटर है। ये जो बुर्ज आपको अभी नज़र आए हैं ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर तक नज़र आते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं अभी 2 किलोमीटर किला द्रावड़ रहता है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बुलंद व बाला और कितनी मजबूत किला द्रावड़ को बनाया गया है। रास्ते का कंफर्म नहीं हो रहा था, हमने भाई से पूछा, वो कह रहा है कि ये रोड सीधा किला द्रावड़ तक ही जाता है। ये देखें टूरिज़म बस जो टूर करके जा रहे हैं, और ये सामने नज़र आने वाली अब्बासी मस्जिद ये बड़ी खस्ता हालत सी लग रही है, काफ़ी पुरानी भी है। और इसकी साइड से रोड निकलता है जो किला द्रावड़ के अंदर एंटर होता है। वापसी पे मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ते हैं। अभी टाइम तकरीबन 5:30 हो रहे हैं मे बी। सहराए चोलिस्तान की वसतों में जब हम किला द्रावड़ के इस अजीम शान सदर दरवाज़े से दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त हमें एक दफ़ा फिर वापस ले गया हो। 40 बुलंद व बाला बुर्जों वाला ये किला सदियों की तारीख़ अपने अंदर समेटे हुए है। आजकल इस किले की ज़ेर निगरानी सलाहुद्दीन, उस्मान और फैज़ुर रशीद अब्बासी ख़ानदान में से 3 अफराद हैं जिनके ज़िम्मे इस किला की ज़ेर निगरानी है। ये किले का मेन और प्रोटेक्शन दरवाज़ा या गेट था। इसके इंट्रेस के बाद एक और गेट आप देख रहे हैं, और यहाँ के इंट्रेस के बाद पता चला जिस साइड पर आप दोनों तरफ जो छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं, इसमें उस दौर में सिक्योरिटी गार्ड ठहरते थे और उनके पीछे रूम बने हुए थे जहाँ वो रहते भी थे, जो आने वाली हर सवारी की चेकिंग करते थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो तकरीबन 6 बज चुके थे शाम के। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको इस किले का मुख्तसर लेकिन जामिया और मुस्तनद तारीख़ के साथ टूर करवा देता हूँ। इस किला की तारीख़ बहुत कदीम है। इसे सबसे पहले 9वीं सदी ईस्वी में जैसलम मीर के हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी ने तमीर करवाया था। इसकी मौजूदा शक्ल 1732 में नवाब सादिक खान अव्वल ने तरतीब दी थी। किले के एंट्रेंस में दाखिल होकर जब हम किले के दाएं तरफ रुख करते हैं जहां अब मैं मौजूद हूं, तो नज़रें उस अजीम फ़न तामीर पर जाती हैं। ये वो हिस्सा है जहां से बहर की तरफ नज़रें दौड़ाएं तो शाही मस्जिद द्रावड़ का सफ़ेद संग मरमर नज़र आता है। ये दीवारें गवाह हैं इन शाही सवारियों की जो कभी यहाँ से गुज़रा करती थीं।
اچھا، اب میں جس خوبصورت شاہکار کی طرف بڑھ رہا ہوں، ایک تاریخ کے مطابق یہ ایک شاہی ریسٹ روم ہے جہاں پر شاہی مہمان یا بادشاہ آ کر ریسٹ کرتے تھے۔ یہ بڑا خوبصورت ایک الگ منفرد انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنی خوبصورتی اور باریک بینی سے آج سے کئی سو سال پہلے جو خوبصورتی کا کام کیا گیا ہے، جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عفان ایک منٹ ادھر آؤ، اندر ہو، اتنی ٹھنڈی ہوا عفان، ادھر آؤ ایک منٹ۔ یہ جی یہاں سے ایسی ہوا آ رہی ہے جیسے بالکل کوئی اے سی چل رہا ہو۔ یہ ہوا کا نظام کیا ہوا ہے، اس سے جو ہے نا پورا وہ جو ریسٹ روم تھا یا گیسٹ ہاؤس سمجھ لیں، پورا ہاؤس بنا ہوا ہے، بٹ ٹھنڈا رہتا ہے اس سے۔ یہ جو سامنے آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں چکور ٹائپ، یہ بلڈنگ اس ٹائم کا مورچہ یا سیکورٹی واچ بلڈنگ کہہ لیں۔ اس کے اندر چاروں طرف جو چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر سیکورٹی گارڈ ٹھہرتے تھے اور چاروں طرف ہمیشہ نظریں گاڑ کر رکھتے تھے۔ دور سے آنے والی نقل و حرکت کو بھی غور سے دیکھتے تھے، اگر کوئی حملے کی نیت سے آتا تو اسے پہچان لیتے تھے اور اپنے دفاعی نظام کو اناؤنسمنٹ کر کے مضبوط کر لیتے تھے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کسی پرانے دور کی جیلیں ہوں، جیسے نا تھر بھی؟ ہاں، یہ ایسے ہی ہے۔ اس تاریخ کو جو میں نے پڑھی تھی اس کے حساب سے یہ اس دور کی جیلیں ہیں، اور ابھی تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اس کے اندر کھوپڑیاں بھی پڑی ہیں۔ ہیں یہ جیل اس زمانے کی جیل ہے، وہاں کے جو ملزم تھے وہ اس میں بند کرتے تھے، اور ساتھ جو روم بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اس دور کے سپاہیوں کی رہائشیں بھی تھیں۔ یہ ساری جیلیں بھی نہیں تھیں، ایک حصہ سپاہیوں کی رہائش کا ہے، ایک جیل کا ہے۔ اب اس مین دروازے کے اس طرف آپ جائیں رائٹ طرف تو یہ رہائشیں تھیں، لیفٹ طرف جائیں تو وہاں پہ جو ہے نا ساری جیلیں تھیں۔ ابھی عفان یہ قلعہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس پہ جو ہے نا توجہ وغیرہ نہیں دے رہی ہماری توجہ نہیں ہے۔ جب نویں صدی میں قلعہ تعمیر کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی گئی جہاں اس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اب سامنے یہ جو آپ نئی سفید عمارت دیکھ رہے ہیں، وہاں ریاست بہاولپور کے دور میں نواب صادق کی کچہری یا کورٹ روم آپ کہہ لیں، وہ تھا ریاستی افسران کا ریسٹ ہاؤس اور قلعہ دراوڑ کا ایک قسم کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر یعنی 1780 سے 1800 کے درمیانی سالوں میں نواب بہاولپور نے اس بنجر ریگستان کو بیرونی حملہ آوروں اور راجپوتوں کی یلغار سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی طور پر اس توپ کو بنوایا تھا۔ یہ توپیں محض دیکھنے کے لیے بھی نہیں، اسے متعدد بار جنگوں میں استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں قلعے کے بائیں طرف۔ یہ آپ ساری کنسٹرکشن نیو دیکھ رہے ہیں۔ چولستان کے موسم کی سختیوں کی وجہ سے یہ قلعہ روز بروز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری محکمہ اوقاف یا ہماری حکومت پاکستان اس قلعے کی بلڈنگ پرانے طرز تعمیر، پرانے ڈھانچے کے حساب سے نیو تعمیر کر رہی ہے تاکہ یہ جو ہمیں وراثت میں تاریخی مقامات ملا ہے اسے محفوظ کیا جا سکے۔ تھر بھائی کیا ہی خوبصورت منظر ہے، نیچے پیاری سی بستی سادہ سی، اوپر سن سیٹ کا ٹائم، زبردست ماحول ہے یار یہاں پر۔ ہاں، بڑا خوبصورت ہے، اور اس بستی کی بھی تھوڑی سی تاریخ یا پس منظر ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ریاست بہاولپور کے دور میں تقریباً 1800 سن کے درمیانی سالوں میں جب نوابوں
نے اس عظیم الشان قلعے کو اپنی فوجی اور دفاعی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تو قلعے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بستی قبیلے اور خاندان رہتے تھے جن کے آباء و اجداد کبھی قلعہ دراوڑ کی رونقوں اور اس تاریخ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ وقت بدل گیا، قلعہ اب بھی ایک خاموش یادگار بن چکا ہے، لیکن یہ بستی آج بھی اس تپتے ریگستان میں زندگی کی نشانی بن کر موجود ہے۔ صحرا کی ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ ڈھلتے ہوئے سورج کے سائے میں اس آبادی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وقت صدیوں پہلے یہیں رک گیا ہو۔ قلعہ دراوڑ کے سائے تلے سنگ مرمر سے بنی یہ تاریخی عباسی مسجد جو 1849 میں تعمیر ہوئی۔ مغرب کے وقت جب یہاں گہرا اندھیرا چھا گیا تو اس پوری وسیع مسجد میں صرف میں اور میرا دوست تھے، جہاں اس سنسان اور تاریخی ماحول سے نماز مغرب ادا کرنا ایک روحانی لاجواب تجربہ تھا۔ مسجد بہت خوبصورت ہے اور اس میں اکیلے نماز پڑھنے میں الگ ہی روحانی سکون ملا۔ اب کافی زیادہ رات ہو چکی ہے، سفر لمبا ہے، سوچ رہے ہیں واپس کیسے جائیں گے، بہاولپور جانا ہے ہمیں۔ اور پھر عباسی مسجد سے نکل کر چولستان کی اس اندھیری رات کو چیرتی ہوئی ہماری بائک کی یہ لائٹ ہمیں واپس ہماری منزل کی طرف لے چلی۔ قلعہ دراوڑ کا یہ یادگار سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ میں ایک نئے سفر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔